بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات پر اور ان کی اولاد پر. میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ اس ملک میں پروموٹرز جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ 35 کروڑ کا ایک فراڈ ہوا ہے. وہ ہے کیا؟ عبد المحبوب جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس کا دفتر ترنول میں ہے. وہ کنٹریکٹر ہے، لیکن اس نے 35 کروڑ روپے اکٹھا کیا پروموٹر سے، اور ان میں ایک بڑے دھنے خان پروموٹر سے بھی پیسے مار لیے جو حقیقت اخبار کے اونر بھی ہیں. نام ہے ان کا چودھری خالد کمبو. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کم از کم 9 پروموٹرز اکٹھے عبد المحبوب کو پیسہ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے، یہ جو لوگ آپ بھیج رہے ہیں ان کو وہاں کام پہ لگانا ہے، لہذا یہی پروموٹرز اسے پروموٹ کرتے ہیں. وہ سعودی عرب جاتا ہے اور ان سے لیا ہوا 35 کروڑ روپیہ وہاں، پہلے اس کے 2 ہوٹل تھے، اب شاید 7 ہوٹل ہیں. ان کی بھی جلدی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون سے ہوٹل ہیں، کہاں پیسہ انویسٹ کیا ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے ہاتھ رکھے ہیں. یہ پورا ایک گروہ ہے جو پورے پاکستان سے پیسہ سمیٹ رہا ہے یا سمیٹ چکا ہے. لیکن آج میں کیوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ایک ایجنسی ہے، پروموٹرز کی ایجنسی، نام غالباً ہے اس کا جوہر انٹرنیشنل. نہ میں ملا ہوں نہ میں نے انہیں دیکھا ہے، لیکن شاید ان کے نام سے، یعنی ان کی ایجنسی کو 500 ویزا بھیج دیا عبد المحبوب نے دوبارہ، اور ان سے پیسے اکٹھے کرنے لگا ہے 15 کروڑ. 15 کروڑ پر بجائے اس کے کہ کل ڈی جی امیگریشن سر پیٹیں، کل ایف آئی اے کے ڈی جی سر پیٹیں، کل ایف آئی اے امیگریشن والے سر پیٹیں، کل جو وزارت ہے اوورسیز کی وہ کہے کہ وہ جی بڑا ظلم ہو گیا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم مل کر ہوتا ہے. مثلا میں نے جو عبد المحبوب کا پہلا قصہ بیان کیا تھا 35 کروڑ والا، اس میں اس کا ایک عزیز سکندر زیب تھانے میں لکھ کر دے کے آیا کہ 5 دن میں عبد المحبوب پاکستان ہوگا اور معاملہ سیٹل کر لیں گے. لیکن وہ 5 دن گزر گئے ہیں. پروموٹرز کی شکایت پر عارف اے ایس آئی ترنول تھانے کا وہ تفتیشی بنتا ہے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، ہوگا بھی نہیں. پولیس ساتھ مل کے کھانا کھائے گی پیسہ. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پروموٹرز 9 جو متاثرہ پروموٹر سے 35 کروڑ روپیہ جن سے لیا عبد المحبوب نے، وہ ترنول میں
پراپرٹی کی اس دکان پر جاتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں، آپ سے کرتے ہیں بات، لیکن باہر جا کے پولیس کو 15 پہ فیک کال چلا دیتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کس نے کال کی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو پہلے مظلوم ہیں، ہم آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے کی ہوگی. تو وہ جو پولیس والا وہاں آیا تھا وہ نے کہتا ہو تم تو فراڈی ہو، پہلے ہی ایف آئی اے کو مطلوب ہو، ایک فراڈ تم نے پہلے کیا ہے بہاولپور کے لوگوں کے ساتھ اور وہ تمہارے خلاف شکایت کنندہ ہے. لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب بھی تھانہ کچھ نہیں کرے گا. اب اس میں ہونا کیا ہے، روکنا کیا ہے؟ ڈی جی امیگریشن اور پروٹیکٹر آفس، چونکہ یہ ویزے جو آئے ہیں لاہور میں یہ سیم امپلائر کے ہیں، یعنی پہلے بھی فراڈ اس کے نام تھا، اب بھی فراڈ اس کے نام ہے. وہ اس کو فی الفور روک دیں اور ان کو پروسیس نہیں کریں ان ویزوں کو، وہ فراڈ ہیں، وہ ویزے بھی کھائے جائیں گے. آپ کو یہ جو عبد المحبوب ہے اس کا پاسپورٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. اس فراڈیے کے بارے میں انشاءاللہ میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ تو دوسری ہے، میں 10واں پروگرام بھی اس پر کروں گا. اور یہ جو سکندر زیب ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہے، وہ دنرا رہے ہیں، ترنول تھانہ ان کے ساتھ کھا پی رہا ہے، ان سے مل گیا ہے. اب تو انہوں نے سڑکوں اور گلیوں میں خراب ہونا ہے. لیکن ایک اور بات میں پتہ کی آپ کو بتا دوں، بجائے اس کے کہ بعد میں ذکر کروں. میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک پروموٹر 4 کروڑ روپیہ ڈبو کر اتنا گھبرایا کہ پہلے دفتر بند کر کے گھر چلا گیا اور پھر فوت ہی ہو گیا، دنیا سے ہی چلا گیا. میری اطلاع یہ ہے کہ اب عبد المحبوب اور سکندر زیب پر قتل کا مقدمہ درج کرایا جا رہا ہے. یہ ہے صحیح رستہ، یہ ہے ظالم عبد المحبوب، یہ ہے ظالم سکندر زیب جو بڑے گھروں میں رشتے کرتے پھر رہے ہیں. ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرنا جفیاں. بہرحال وہ تو بعد میں بات کریں گے. اب 15 کروڑ کا فراڈ ہونے جا رہا ہے. اب میں اس کو ذرا دوسری طرح آپ سے بات کرتا ہوں. عمران خان کہتا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو. وہ سیاستدان ہے، کہہ سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان سروائیو کر رہا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ پوچھنا بھی ہے کہ جو وزیر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انڈے بیچ رہے ہیں، انہیں فوراً ان اوورسیز پروموٹرز کے ساتھ ملنا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ اگر اوورسیز پروموٹرز نہ ہوتے تو شاید عمران خان کا بھی بیانیہ یہ نہ ہوتا. انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجا، انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دلوائیں اور پاکستان کو پیسہ آنا شروع ہوا. بھٹو صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا. لیکن انہیں تو الٹا ایف آئی اے ڈراتی ہے، لتر ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں. شاید قانون بھی ایسا ہی ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈی جی امیگریشن کو ان کے ساتھ اٹھنا چاہیے، دفتر سے نکلنا چاہیے، سعودی ایمبیسی میں جانا چاہیے، سعودی سفیر کو، مالکی صاحب کو ملنا چاہیے اور وہاں پر عبد المحبوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ بلاک ہونے چاہیے.
اس میں چیئرمین ناظرہ، وزارت داخلہ پاکستان، سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یعنی 35 کروڑ وہ، 35 اور 5 40 اور 10 50 کروڑ روپے کا فراڈ ہو رہا ہے. لیکن حکومت چپ ہے. وہ جنبش نے جنبش گل محمد والی بات ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. نہ پروٹیکٹر جو ہے الٹا انہیں کہہ رہا ہے لائسنس کینسل کر دوں گا. بھائی کون ہو آپ؟ کیسے کر دو گے آپ؟ ان میں سے کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ چودھری خالد کمبو ہے، لوگوں کے پیسے واپس کرے اپنے پلے سے. کسی نے 4 کروڑ، کسی نے 6 کروڑ، کسی نے 5 کروڑ، کسی نے 10 کروڑ. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میں بیسیکلی ڈی جی امیگریشن، ڈی جی ایف آئی اے اور ایف آئی اے کے اندر ایک امیگریشن کا جو شعبہ ہے اس کو بھی کہہ رہا ہوں، اور اپنے بھائی طارق ملک کو کہہ رہا ہوں جو ڈی جی نادرا ہیں کہ اس کی خبر لیں کہ یہ اتنا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے، اور وہاں پر پاکستانی سفارت خانے کے لیبر ویلفیئر اتاشی اور کمرشل اتاشی دونوں ریاض میں اور جدہ مکہ میں. عبد المحبوب کا پاسپورٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ پاکستانی سفارت خانہ ہیں، اور آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پیسہ کھا رہا ہے. تو آپ اسے وہاں اس کا پیچھا کریں، اسے پکڑیں، اسے پاکستان واپس لائیں اور لوگوں کے پیسے واپس دلائیں. اور دوسرا میں جو پروموٹرز ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو غیرت کھاؤ، کوئی شرم کرو. آپ کا ایک ساتھی اس دنیا سے چلا گیا، باہر نکل آؤ یار، باہر نکل آؤ. پولیس کا کام تو لتر مارنا، وہ تمہیں مارے گی، لیکن تم ثابت کرو کہ ایسے ہمارا پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا. اس حکومت نے ہم کو تمغے نہیں دینے ہیں. انہوں نے اس حکومتوں نے یہ سیکھا ہی نہیں. پاکستان میں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے کام کو سراہیں گے. عمران خان بھی آپ کو اس لیے سراہتا ہے کہ آپ نے لوگ باہر بھیجے ہیں، وہاں سے سرمایہ آ رہا ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سرمایہ رک گیا ہے پاکستان آنا، جو اور چیز پاکستانی بھیج رہے تھے. تو حکومت اگر اس ڈائلاما سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ نکلے اور پروموٹروں کا ساتھ دے، اور پولیس ملک سجاد کے قتل کا مقدمہ درج کرے. اور پروموٹرز جو بڑا پیسہ کماتے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ پیسہ آپ نے قبر میں لے جانا ہے، یا آپ کی موت بھی ملک سجاد جیسی ہونی ہے. خدا کا خوف کریں، پیسہ خرچ کریں. پولیس پرچے نہیں درج کرتی بغیر پیسے لگائے. اور عبد المحبوب کا واپس آئیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر حاضر ہوں گا. اور یہ پروموٹرز جو ہے نا مل کے جائیں مالکی صاحب کے پاس اور انہیں کہیں کہ ہمیں یہ بندہ پکڑ دیں. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو مالکی صاحب آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک بڑا پروموٹر ہے چودھری افضل، میں نے اسے بھی اس میں ڈال لیا ہے کہ ان کی ہیلپ کرو اپنے باقی ساتھیوں کی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا راستہ بتاتے ہیں، یہ سب مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. میرے لیے صرف دعا کر دیجئے گا، اس لیے کہ اس میں میرا حصہ صرف دعا والا ہے. دعا بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے جن کا میں نے نام لیا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر معاملہ حل ہو جائے، وہ جنہوں نے گائیں بھینسیں بکریاں ماؤں کے زیور بیویوں کے زیور ڈھور ڈنگر بچے ہیں اور باہر گئے ہیں، ان کا معاملہ بہرحال حل ہونا چاہیے. اور ایک ملک سجاد گیا ہے،
اس دنیا سے اور سینکڑوں لوگ نہیں جانے چاہیے. بہت شکریہ، بہت محبت.